بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پر ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج پھر سے ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک فقیر اللہ والے نے مالک سے بنا پوچھے جب سیب کھا لیا تو پھر مالک نے 12 سال خدمت اور اپنی 4 عیبوں والی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا۔ ایک سیب کی قیمت اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ شروع سے آخر تک اس واقعے کو سنیے گا کیونکہ ہم سب کے لیے سبق آموز قصہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب کریں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک فقیر اللہ والے کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب دریا میں کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک سیب دریا میں، لیکن جب سیب کو دریا میں بہتا ہوا دیکھا تو سوچا کیوں نہ اس سیب کو کھا لیا جائے۔ آپ نے سوچ کر اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے تھے تو سیب کو کھانے کے بعد خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا اور اس طرح سوچنے لگے، نہ جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیا اس طرح مجھے یہ سیب کھا لینا چاہیے تھا، جبکہ یہ ایک سیب ہی تو تھا اور کہیں سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ وہاں پر دور دور تک کوئی باغ نہیں تھا، لیکن جب دل میں خیال آیا تو خوف سے پیر کانپنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے بغیر پوچھے یہ سیب کھا لیا، نہ جانے کس کے باغ کا یہ سیب تھا، اور دل میں یہ ڈر کہ نامعلوم یہ سیب میرے لیے کھانا حلال بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے وہ فقیر چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ فقیر دریا کے قریب نہایت عظیم الشان عمارت کے پاس پہنچی۔ عظیم الشان عمارت نظر آئی دریا کے قریب، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لٹک رہے تھے۔ سیبوں سے بھاری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اس فقیر کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا اس باغ کے مالک ایک بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں۔ لوگ بے پناہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی شہرت کے چرچے دور دور تک ہیں۔ اب سوچا کہ مجھے تو ان کے پاس فوراً جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کر دیا کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا اور میں نے اسے کھا لیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سیب کی آپ جو قیمت چاہیں لے لیں اور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر جو ایک سیب کے لیے اتنی دور سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے، جبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ تو وہ بزرگ اس فقیر کی بات سن کر کہنے لگے، قیمت تو ہم تم سے وصول کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے
بالکل وصول کیجیے اور مجھے معاف بھی کر دیجیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس ایک سیب کی قیمت ہے 12 سال کی خدمت، آپ 12 سال ہماری خدمت میں رہیں گے تبھی معافی ملے گی۔ اور وہ فقیر اللہ والے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی، بغیر کسی بحث و تکرار کے کہ ایک سیب کے بدلے 12 سال کی خدمت، یہ بھی نہیں کہا اور شرط کو باخوشی منظور کر لیا، جبکہ قصور اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 12 سال اس بزرگ کی صحبت میں رہے، تربیت بھی ملتی رہی اور خدمت بھی کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان اس فقیر کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ امتحان شاید پچھلے دفعہ امتحان سے شاید سخت اور عجیب تھا۔ وہ یہ کہ وہ جو بزرگ تھے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ 12 سال پورے ہو چکے ہیں، کیا ایک سیب کھانے کی قیمت ادا ہو چکی ہے؟ تو فرمایا نہیں، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے، ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں سے اندھی ہے، نمبر 2 کانوں سے بہری ہے، نمبر 3 ہاتھوں سے معذور ہے، نمبر 4 پیروں سے اپاہج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے وہاں چلے جانا۔ وہ اللہ والے یہ سوچ نہیں آئی کہ مجھ سے 12 سال خدمت کروائی اور ایک سیب ہی تو کھایا تھا، پھر اپنی عیبوں سے بھرپور لڑکی کا نکاح مجھے سے کروا رہے ہیں۔ لیکن اس شرط کو خوشی خوشی بغیر کسی غصے کے قبول کر لیا اور دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا تھا۔ بزرگ نے اپنی شہزادی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد وہ اللہ والے جیسے ہی اپنی زوجہ کے سامنے آئے، آمنا سامنا ہوا، وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل الٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زوجہ محترمہ کے سارے اعضاء بالکل صحیح اور سالم ہیں، ہاتھ پیر بالکل ٹھیک ہیں، اور بے حد حسین چاند سا چہرہ ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما رہا ہے۔ منظر دیکھ کر اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہیں گئے، بلکہ وہیں سے پلٹ کر والد صاحب کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ وہی ہے، ہماری بیٹی ہے، اسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر مرد کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ کانوں سے بہری ہے، اس سے مراد میری یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں۔ وہ کسی کے عیب نہیں سنتی، کسی کی غیبت نہیں سنتی۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے میرا مطلب یہ تھا غیر مرد کو چھونے سے اس کے ہاتھ معذور ہیں، اس نے آج تک غیر مرد کو نہیں چھوا۔ اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے وہ پیروں سے معذور ہے، پیروں سے اپاہج ہے، وہ کبھی اپنے شوہر کے حکم کے خلاف نہیں جائے گی۔ بزرگ کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کی وضاحت سنی تو فقیر کے دل کو قرار آ گیا، دل میں اپنی بیوی اور زوجہ کی اہمیت اجاگر ہوئی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت
اور خوبصورت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ جانتے ہیں ایک سیب کی قیمت نے جس شخصیت کو ایک خوبصورت بیوی ملی اور اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ والے ہیں سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے اور مقبول بندے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے فکر آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ خوف خدا ہوتا ہے دل میں، ایک گمنام سیب سوچنے کی بات ہے۔ ایک انجان سیب کھانے کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی صفات میں شامل تھا۔ اس واقعے کو جہاں تک ممکن ہو شیئر کریں۔ اگر کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے ہماری وجہ سے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔